بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے راشد منہاس کا جو ریڈنگ ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے اس کا اگلا صفحہ پیج نمبر 44 ہم نے آج صفحہ پڑھنا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کی ریڈنگ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی، کیونکہ بہت مزے کی ریڈنگ ہے۔ یہ کیا ہے بھلا بچوں، آپ کو تصویر میں جو نظر آ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھلا؟ جی، جیٹ طیارہ، ہوائی جہاز، جیٹ طیارہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نشان حیدر۔ نشان حیدر پاک فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز، جو شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے، جو شہید ہوتے ہیں نوجوان، ان کو یہ تمغہ، یہ جو اعزاز ہے وہ دیا جاتا ہے، انہیں اس سے نوازا جاتا ہے، اور یہ ہے نشان حیدر، اور یہ ہے جیٹ طیارہ۔ جی، تو ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ریڈنگ ہے، پیج نمبر ہے 44، آپ اس کو کھولیں اور جلدی سے ریڈنگ میرے ساتھ شروع کریں۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ سازش کرنے والا جو انسٹرکٹر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ میں بار بار آپ کو ریپیٹ کرا رہی ہوں، اس کا نام کیا تھا؟ مطیع الرحمن۔ سازشی انسٹرکٹر نے بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم سے بھیگا رومال، کلوروفارم ایسی دوائی ہوتی ہے جو کہ کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلوروفارم سے بھیگا رومال راشد منہاس کے منہ پر رکھا، لیکن راشد منہاس نے بے ہوش ہونے کی بجائے حواس بحال رکھے، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس میں رہے، بے ہوش نہیں تھے ہوئے، اور طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب راشد منہاس طیارے کو بلندی کی طرف لے جانے اور اس کا رخ واپس ماڑی پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے تو آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس آلے کو پوری قوت سے دبا دیا جو جہاز کو نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار مطیع الرحمن کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا، یعنی نامکمل رہ گیا، پورا نہیں ہوا، لیکن عظیم راشد منہاس اپنا مشن، اپنا مقصد پورا کر چکے تھے۔ جہاز زبردست دھماکے سے گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے جان دے کر یہ ثابت کیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ ان کی عظیم قربانی اور بے مثال بہادری پر انہیں فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے وہ واحد آفیسر ہیں۔ شاعر نے راشد منہاس شہید کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے: وہ ننگے دین و وطن تجھ سے بچ کے جا نہ سکا، فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر بہت اڑان پہ اپنی اسے تھا ناز، مگر وہ تجھ سے بچائے شاہین کی تاب لا نہ سکا۔ پیام لایا ہے خلد بری سے یہ قاصد، طفیل و سرور و بھٹی سلام کہتے ہیں۔ یہ بھی وہ جو شہید ہوئے نا بچوں، یہ ان کے نام ہیں۔ وہ جن کو صاحب اعلی مقام کہتے ہیں، صاحب اعلیٰ مقام کہتے ہیں، انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجوان راشد۔ جی بچوں، ہم پھر سے ریڈنگ ایک دفعہ کرتے ہیں۔ سازشی انسٹرکٹر نے بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم سے بھیگا رومال راشد منہاس کے منہ پر رکھا، لیکن راشد منہاس نے بے ہوش ہونے کے بجائے حواس بحال رکھے اور طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب راشد منہاس طیارے کو بلندی کی طرف لے جانے اور اس کا رخ واپس ماڑی پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے تو آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا، یعنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس آلے کو پوری طاقت، پوری قوت سے دبا دیا جو کہ جہاز کو نیچے لاتا ہے۔
اب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار متی الرحمن، غدار کا پتہ ہے نا کون ہے، جو ملک کا دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غدار مطیع الرحمن کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ، اس کا ارادہ ادھورا رہ گیا، نامکمل رہ گیا، پورا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا، لیکن عظیم راشد منہاس اپنا مشن، اپنا مقصد پورا کر چکے تھے۔ جہاز زبردست دھماکے سے گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے جان دے کر، جان قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ طریقہ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ ان کی عظیم قربانی اور بے مثال بہادری پر انہیں فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے وہ واحد آفیسر ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے یہاں تک اس پوری ریڈنگ کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ورڈز میننگ کو بھی ذہن نشین کرنا ہے۔ اور اب 2 سے 3 دفعہ آپ نے اس ریڈنگ کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کسی بڑے کو یہ ریڈنگ سنانی ہے، اور پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے کلاس کا، آپ اس میں مجھے سینڈ کر کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے جی۔